جی سورہ آل عمران آیت نمبر 187 سے ہے. آواز سلو نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن
من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. وَإِذْ اور جب اخذ لیا اللہ نے میثاق الذین وعدہ ان لوگوں سے اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی تھی لَتُبَيِّنُنَّهُ کہ تم ضرور بضرور کھول کر بیان کرو گے اس کتاب کو للناس لوگوں کے لیے وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور نہ چھپاؤ گے اس کو فَنَبَذُوهُ بس انہوں نے اس کو پھینک دیا وَوَراءَ ظُهُورِهِمْ اپنی پشتوں کے پیچھے وَاشْتَرَوْا اور خریدی بِهِ اس کتاب کے ذریعے سے ثمناً قلیلا ثمناً قیمت قلیلاً تھوڑی سی فبئس بس بری ہے ما وہ چیز یشترون جو وہ خریدتے ہیں لا تحسبن الذین آپ ہرگز گمان مت کریں ان لوگوں کو یفرحون جو خوش ہوتے ہیں بما اس چیز کے ساتھ اتو جس کے پاس وہ آئے یعنی جو کام انہوں نے کیا وَيُحِبُّونَ اور پسند کرتے ہیں أَن يُحْمَدُوا کہ ان کی تعریف کی جائے بما اس کام کے ساتھ لم يفعلوا جو انہوں نے نہیں کیا فَلَا تَحْسَبَنَّهُ بس آپ ہرگز مت خیال کریں ان کو بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ کامیابی کا عذاب سے وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے علیم درد دینے والا وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات والارض بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی واللہ اور اللہ تعالی علی کل شیء ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ان بے شک فی خلق السماوات آسمانوں کے پیدائش میں والارض اور زمین کے پیدائش میں واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے مختلف ہونے میں لآیات البتہ نشانی ہے لأولی الالباب عقل والوں کے لیے الذین جو یذکرون اللہ ذکر کرتے اللہ کا قیاماً کھڑے ہونے کی حالت وقعوداً اور بیٹھنے کی حالت وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں کے بل ویتفکرون اور غور فکر کرتے ہیں فی خلق السماوات والارض آسمان اور زمین کے پیدائش میں ربنا اے ہمارے رب ما خلقتا آپ نے نہیں پیدا کیا ھذا یہ باطلاً باطل بے فائدہ سبحانک پاک ہے آپ کی ذات فقنا بس بچا ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے ربنا اے ہمارے رب انک بے شک آپ من جسے تدخل داخل کرتے ہیں النار آگ میں فقط بس تحقیق اخزیت آپ نے اسے رسوا کر دیا وما للظالمین اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگار
ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم نے سمعنا سن لیا، منادین ایک پکارنے والے کو، ینادی جو پکار رہا تھا، ایمان ایمان کے لیے، ان آمنو کہ ایمان لے آؤ بربکم اپنے رب پر، فآمنا بس ہم ایمان لے آئے۔ ربنا اے ہمارے رب، فاغفر لنا بس آپ معاف کیجیے ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہ، وکفر اور مٹا دیجیے، عنا ہم سے سیئاتنا ہمارے خطائیں، وتوفنا اور وفات دے ہمیں، موت دے ہمیں، مع الابرار نیک لوگوں کے ساتھ۔ ربنا اے ہمارے رب، وآتنا اور دے دے ہمیں، ما وہ چیز وعدتنا جو آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، علی رسولک اپنے پیغمبروں کی زبان پر، ولا تخزنا اور نہ رسوا کیجیے ہمیں، یوم القیامت قیامت والے دن، انک بے شک آپ لا تخلف نہیں خلاف ورزی کرتے اپنے میعاد وعدے کی۔ فاستجاب بس قبول کی دعا لہم ان کے لیے، رب ان کے رب نے، انی کہ بے شک میں، لا اضیع نہیں ضائع کرتا، عمل عامل کسی عمل کرنے والے کا عمل، منکم تم میں سے، من ذکر مرد ہو اور انثی یا عورت ہو، بعضکم من بعض تمہارے بعض سے ہیں، فالذین بس وہ لوگ، ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا اور نکالے گئے، من دیار اپنے گھروں سے، واوذوا اور ان کو اذیت دی گئی، فی سبیلی میرے راستے میں، وقاتلوا اور انہوں نے جنگ کی، وقتلوا اور وہ شہید کیے گئے، لأکفرن میں ضرور بضرور مٹاؤں گا، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کے خطائیں، ولأدخلنہم اور ضرور بضرور داخل کروں گا ان کو، جنات ایسے باغات میں، تجری کہ جاری ہوں گی، من تحت ان کے نیچے، الانہار نہر، ثوابا یہ بدلہ ہے، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، عندہ اس کے ہاں ہے، حسن الثواب اچھا بدلہ، لا یغرنک آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، تقلب الذین پلٹنا ان لوگوں کا کفر جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد شہروں میں، متاع فائدہ ہے، قلیل تھوڑا سا، ثم پھر مأواہم ٹھکانہ ان کا، جہنم جہنم، وبئس المہاد اور برا ٹھکانہ ہے، لیکن الذین لیکن وہ لوگ اتقوا جو ڈریں، رب اپنے رب سے لاؤ ان کے لیے، جنات باغات ہوں گے، تجری جاری ہوں گے، من تحت ان کے نیچے، انہار و نہر، خالدین ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا ان باغات میں، نزلاً ضیافت ہوگی، مہمان نوازی ہوگی، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، وما عند اللہ اور جو اللہ کے پاس ہے، خیر بہتر الابرار نیک لوگوں کے لیے، وَإِنَّ اور بے شک، من اہل الکتاب بعض اہل کتاب، لمن البتہ وہ ہے، یؤمنو جو ایمان لاتے ہیں، باللہ اللہ پر، وما اس چیز پر، انزل جو اتاری گئی ہے، الیکم تمہاری طرف، وما اس چیز پر، انزل جو اتاری گئی ہے، الیہم ان کی طرف، خاشعین ڈرتے ہوئے، للہ اللہ سے، لا یشترون نہیں خریدتے، بآیات اللہ اللہ کی نشانیوں کے بدلے، ثمنا قلیلا تھوڑی سی قیمت، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، سریع الحساب تیز حساب والا ہے، یا ایھا الذین اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لا چکے، اسپرو تم صبر کرو، وصابروا اور ڈٹے رہو، ورابطوا اور سرحدوں کی حفاظت کرو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا تھا
کہ اہل کتاب کو جب دعوت دی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ تم کسی پیغمبر پر اس وقت تک ایمان مت لانا جب تک وہ تمہیں ایسا معجزہ نہ دکھائے وہ قربانی کی شکل میں ہو، قربانی کرے، میدان میں رکھ کے آگوں سے جلائے۔ تو جب تک یہ پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ معجزہ نہیں دکھائیں گے، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا، لیکن دو پیغمبر اس وعدے سے مستثنیٰ تھے، عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے لیے یہ معجزہ دکھانا ضروری نہیں تھا، لیکن ان کو پتہ تھا، لیکن انہوں نے اس استثناء کا ذکر نہیں کیا، بس مطلق یہ کہتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہی بتاتے ہیں کہ وہ معجزہ چھوڑ دو، وہ وعدہ تو تم چھوڑ دو جو تم سے اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، وہ تو تم ایسے بھی بہانے بنا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا اس کا تم نے کیا کیا؟ اس وعدے کا ذکر ہے اس آیت میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے وعدہ لیا کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ، کہ تم اس کتاب کو کھول کھول کر بیان کرو گے، اس میں جو اللہ کے احکام ہیں ان کو بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ لیکن فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے ڈالا، بس جو احکام ان کے لیے آسان تھے، ان کو موافق آئے، ان کے مزاج کے مطابق تھے، ان کو لیا، اور جو مشکل تھے ان کو پس پس ڈال دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے ذریعے خریدی تھوڑی سی قیمت، یعنی اللہ کے احکام چھپاتے رہیں، تنخواہیں لیتے رہیں، لوگوں سے رشوت لیتے رہیں۔ کوئی غریب ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے حکم، اور اس کے لیے تو واضح حکم بتائیں، یہ حکم ہے، تمہیں سنسار کیا جائے گا وغیرہ ذالک۔ کوئی امیر ہے تو اس سے پیسے لیے اور اس کے لیے کچھ اور حکم اپنی طرف سے بتا دیا، جو اصل کتاب کا حکم ہے، جو اصل تورات کا حکم، جو اصل انجیل کا حکم ہے، اس کو چھپا دیے۔ یہ کام کرتے رہے۔ فبئس ما یشترون، اور ثمناً قلیلا، تھوڑی سی قیمت کہا اس لیے کہ اللہ کی آیت کے بدلے میں، اللہ کے کسی حکم کے بدلے میں اگر پوری دنیا بھی لی جائے نا تو بھی تھوڑی ہے۔ اللہ کے حکم کی کوئی قیمت ہے نہیں، آیت کی کوئی قیمت ہے نہیں، تو اس لیے جتنی بھی زیادہ ہو، اگر پوری دنیا جو زمین ہے سونے سے بھر دی جائے اور اس کے بدلے میں قرآن پاک کی آیت، اللہ کا ایک حکم خریدا جائے، پھر بھی قیمت تھوڑی ہے، یہ اس کے لیے پوری نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا فبئس ما یشترون، بری ہے وہ چیز جو وہ خریدتے ہیں۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، آپ ہرگز گمان مت کریں ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں اس چیز پر جس کے پاس وہ آئے، جو کام انہوں نے کیا، اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کام کے ساتھ جو انہوں نے کیا نہیں، یعنی اپنی تعریف چاہتے ہیں۔ لیکن کام نہیں کرتے، تعریف ہو لیکن محنت نہ ہو، مشقت نہ ہو، کام نہ ہو۔ تو فرمایا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، اب ہرگز گمان مت کریں ان کو کہ وہ عذاب سے کامیاب ہو گئے۔ بمفازت، مفازہ مصدر میں بھی ہو سکتا ہے کامیابی، تو ان کو عذاب سے کامیابی مل گئی، ایسا نہیں ہو سکتا، عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اور مفازہ جو ہے نا، یہ اس میں ظرف بھی ہو سکتا ہے، ظرف مکان، یعنی کامیابی کی جگہ، دونوں معنی ہو سکتے۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ عذاب ان کو ملے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے درد دینے والا عذاب۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت، بادشاہت اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے، جتنے بھی مخلوق ہوں گے، حتیٰ کہ فرشتے بھی، حتیٰ کہ اسرافیل علیہ السلام، سارے، صرف اللہ کی ذات ہوگی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے آج، کون ہے؟ یہ جو زمین میں بیٹھے ہوئے تھے، خدا اپنے آپ کو سمجھتے، میں بادشاہ ہوں، میں مالک، مکان کا مالک میں ہوں، اس جائیداد کا مالک میں ہوں، کون ہے؟ للہ الواحد القہار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بادشاہت آج صرف اللہ کی ہے، جو اکیلا ہے اور غلبے والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور دن اور رات کے مختلف ہونے میں نشانیاں ہیں۔ لأولی الالباب، الباب لبون کی جمع عقل، اولو ذو کے معنی میں عقل والے، عقل والوں کے لیے نشانی۔ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، دیکھو اس میں کتنی بڑی نشانی ہے، اتنا بڑا آسمان بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہے، بغیر عمد ترونہا، کوئی ستون نہیں، کوئی سہارا نہیں۔ ہم تھوڑا سا ایک مکان، چھوٹا سا مکان بناتے ہیں، کھڑا کرتے ہیں، کتنے مضبوط سہارے، مضبوط بنیاد اس کی بناتے ہیں۔ آسمان کھڑا ہے اور کبھی اس کی رنگت تبدیل نہیں ہوئی، جیسے تھا ویسے ہی ہے۔ کبھی اس کا کوئی ٹکڑا نہیں گرا کہ کمزور ہو گیا، ٹکڑا گرا ہو، کبھی کوئی دراڑ نہیں پیدا ہوئی، کبھی کوئی اور نقص نقصان اس میں پیدا نہیں ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی نہیں۔ والارض، زمین میں کتنی نشانی ہے۔ زمین کو نہ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت بنایا ہے کہ ہم اس پہ کھدائی نہ کر سکیں، کوئی چیز کاشت نہ کر سکیں، نہ اتنا نرم بنایا کہ ہم خود اس میں جو ہے نا وہ دھنس جائے، پاؤں نیچے چلے جائیں ہمارے۔ اور پھر دیکھیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں، ادھر درخت ہے امرود کا، ادھر درخت ہے آم کا، ادھر درخت ہے سیب کا، ادھر درخت ہے مالٹے کا، ادھر درخت ہے اسٹرابری کا۔ ایک ہی مٹی ہے، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی وقت میں پانی دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ذائقہ کچھ اور ہے، پیکنگ کچھ اور ہے، اس کا ذائقہ پیکنگ کچھ اور ہے، رنگت اور ہے، اس کا اور ہے، اس کا اور۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ کبھی اس میں غور کیا ہے؟ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے مختلف ہونے میں کبھی رات کو کس نے تاریک بنایا، دن کو کس نے روشن بنایا؟ ابھی ہم مغرب کے بعد کا وقت ہے، ابھی 1 گھنٹہ پہلے پوری دنیا میں روشنی تھی، اب اندھیرا آ گیا، کون لائے؟ یہ کس نے کر دیا سب کچھ، سارا اندھیرا؟ اور کبھی رات دن میں داخل ہوتی ہے، کبھی دن رات میں داخل ہوتی ہے۔ ابھی دیکھیے گا آج کل جو ہے نا عصر کا وقت آ گیا، پیچھے آ گیا تقریباً 26-27 منٹ پیچھے آگے تک۔ کون آگے پیچھے کر رہا ہے؟ کون رات کو دن میں داخل کر رہا ہے؟ تو کون دن کو رات میں داخل کر رہا ہے؟ اللہ۔ تو مت غور و فکر کریں، الذین، جو لوگ عقل والے کون ہیں؟ جو لوگ ذکر کرتے اللہ کا، کھڑے ہونے کی حالت میں جا رہے ہیں، مسجد سے مسجد آ رہے ہیں، واک کر رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، آفس جا رہے ہیں، اللہ اللہ، اللہ کا ذکر، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کا ذکر، استغفر اللہ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر،
گاڑی چلا رہے ہیں، بائک پہ جا رہے ہیں، زبان تو بند نہیں ہے، ہاتھ کام کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ وقعوداً بیٹھنے کی حالت، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ لگ رہی ہے، محفل ہے، بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن ہاتھ میں تسبیح ہے، اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، گپ شپ بھی ہو رہی ہے۔ وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں کے بل، اپنی کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے ہیں، جب تک نیند نہیں آتی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و فکر کرتے آسمان اور زمین کے پیدائش میں۔ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے ہمارے رب، آپ نے یہ باطل بے فائدے پیدا نہیں کیا۔ زمین ہے، اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے، آسمان ہے، اس میں ہمارا فائدہ، بارش برستی ہے، سب کچھ آسمان سے پانی برستا ہے، زمین اگاتی ہے، اور زمین بھی ہمارے فائدے کے لیے ہے، آسمان بھی ہمارے فائدے کے لیے ہے، جانور بھی ہمارے فائدے کے لیے ہے، پرند بھی ہمارے فائدے کے لیے ہے، چرند بھی ہمارے فائدے کے لیے ہے، سب کچھ ہمارے انسان کے فائدے کے لیے۔ سبحانک فقنا عذاب، پاک ہے آپ کی ذات، بس ہمیں بچا آگ کے عذاب سے۔ یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے، تو کیا انسان کو پھر اللہ کی عبادت نہیں کرنی چاہیے؟ انسان کو اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ صرف زبان سے نہیں، جسم سے، اعمال کے ذریعے سے۔ سب سے بڑا شکر اللہ کا وہ نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھیں گے، اس میں سب سے بڑا شکر ہے اللہ کا، کیونکہ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، سب کچھ جھکایا ہم، سر جھکا دیا، ناک جھکا، پیشانی جھکا، گھٹنے جھکا دیے، ہاتھ جھکا کے اللہ کے سامنے پڑے گا۔ سب سے بڑا شکر ہے اللہ کا، نماز پڑھ، اس کے علاوہ ذکر کر، تو شکر کرنا چاہیے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت، اے ہمارے رب، جس کو آپ داخل کریں آگ میں تو اس کو آپ نے رسوا کر دی، آگ میں جو گیا تباہ ہو کے ہلاک ہو گیا۔ ہمارے ظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی، اے ہمارا رب، ہم نے سن لیا ہے پکارنے والے کو جو پکار رہا تھا ایمان کے لیے۔ منادی سے مراد پیغمبر ہے، پیغمبر سب سے بڑے منادی ہوتے، پکارنے والے ہوتے ہیں۔ پکارا ایمان کے لیے پیغمبر نے، اس کے بعد پیغمبر کے صحابہ نے، اس کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے، آگے ان کے شاگردوں نے، جو بھی قرآن پڑھتا ہے پڑھاتا ہے وہ پکار رہا ہے آپ ایمان کے لیے۔ ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ ایمان لے اللہ پر، بس ہم ایمان لے آئیں، جیسے ایمان لانے کا حق ہے، قرآن پر ایمان لے آؤ۔ قرآن اگر تلاوت کرتا ہے ایک آیت کی کوئی، تو ایک آیت کی تلاوت صرف پڑھنا 100 رکعتوں سے افضل ہے، اور جو قرآن پاک کی آیت کو ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے، جیسے ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، تو 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ ابھی ہم نے کتنی آیتیں پڑھی ہیں، کتنی آیتوں کا ترجمہ کیا؟ پہلے تلاوت کی، تو پڑھا سنا، اس پر ایک ایک آیت پر 100 رکعتوں کا ثواب ملا، پھر اس کے بعد ترجمہ کیا، ایک آیت پر 1000 رکعتوں کا ثواب ملا، تو کئی 1000 رکعتوں کا ثواب کبھی ہم نے کما لیا کچھ ہی دیر میں۔ اگر پڑھتے تو کئی مہینے لگ جاتے ہیں ہمیں، تو اس کو معمولی مت سمجھو، اس کو اللہ کا فضل نعمت سمجھو کہ آپ کے پڑوس میں درس قرآن ہو رہا ہے تو خود بھی آؤ، لوگوں کو بھی، دوستوں کو لے آؤ، ان کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ یہ تو اللہ غنیمت ہے آپ حضرات کے لیے، دور جانے کے بجائے ادھر آپ کو مل رہا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب، معاف کر دے ہمارے لیے ہمارے گناہ، ہماری خطاؤں کو مٹا دیجیے، اور ہمیں موت دیجیے نیک لوگوں کے ساتھ۔ نیک لوگوں کے ساتھ موت آنا یہ بھی غنیمت ہے۔ پیغمبر نے دعا مانگی ہے، اللہ والحقنی بالصالحین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، یوسف علیہ السلام نے مانگی ہے، اور اے اللہ ہمیں نیک لوگوں میں داخل کر، پیغمبر یہ دعا مانگتے ہیں۔
تو یہ دعا مانگنی چاہیے، لوگوں کے ساتھ نیک لوگوں میں داخل ہو جائے انسان، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوتا ہے۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، ٹھیک، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے تو نیکی پاؤ گے، نیکی کی طرف آؤ گے، نماز کی طرف آؤ گے، ایمان کی طرف آؤ گے، نیک اعمال کی طرف آؤ گے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ اے ہمارے رب، آپ نے جو وعدہ کیا اپنے پیغمبروں کی زبان پر وہ ہمیں دے دیں، جس بھلائی کا آپ نے وعدہ کیا، جس فضیلت کا آپ نے وعدہ کیا، وہ آپ سے ہم مانگتے ہیں، اور ہمیں رسوا نہ کیجیے قیامت والے دن۔ ہماری حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرمائیں، اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو قیامت والے دن جو رسوائی ہے تمام مخلوقات کے سامنے وہ بہت بری ہے، اس سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ یہ دعا مانگنی چاہیے۔ انک لا تخلف المیعاد، جو آپ نے وعدہ کیا اس کی آپ خلاف ورزی نہیں کرتے تو ہمیں دے دیں۔ فاستجاب لهم ربهم، تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ یہ فرمایا کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ میں تم میں سے کسی کا عمل بھی ضائع نہیں کروں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ جو تمہارے اعمال ہیں نیک اعمال، ان کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ اگر تم نے نیک اعمال اللہ کے لیے کیا ہے، بشرط یہ کہ نیک اعمال کے لیے 3 شرطیں، ایمان کے حالت میں، کفر کا کوئی عمل کفر کے قبول نہیں ہوتا۔ دوسری شرط ہے اخلاص کے ساتھ، اللہ کے لیے عمل کیا، مخلوق کے لیے عمل کیا، ریا کے لیے کہ دکھلاوے کے لیے کیا، کہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو نمازی ہے، یہ قرآن پڑھتا ہے، یہ نیک ہے، یہ لوگ یہ کہیں، وہ قبول نہیں۔ اور تیسری شرط ہے اتباع سنت کے مطابق عمل کیا، اپنے خواہشات کی پیروی نہ ہو، خواہشات کے تسکین نہ ہو۔ تو جو عمل اس طرح کیا جائے تو اللہ تعالیٰ وہ ضائع نہیں کرتا، وہ ہمیشہ کے لیے بس ہو گیا، وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، وہ ضائع نہیں ہوتا۔ تو فرمایا بعضکم من بعض، تمہارے بعض میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی اولاد، آدم سے حوا کو پیدا کیا، پھر ان سے آگے مردوں کو عورتوں سے، عورتوں کو مردوں سے، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کیا، ان کو نکالا گیا اپنے گھروں سے، اور ان کو میرے راستے میں تکلیف دی گئی، اور انہوں نے جنگ کیا، جنگ بھی کی اور شہید بھی ہو گئے، تو فرمایا کہ میں ان کے گناہ معاف فرماؤں گا اور ان کے ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ مجاہدہ کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں ہمارے راستوں میں، اللہ کے راستے میں، اللہ کا راستہ قربانی مانگتا ہے، قربانی مانگتا ہے، پھر ہدایت آتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا پڑتا ہے۔ اگر ایسے دوست ہیں جو آپ کو گمراہ کر رہے ہیں یا جو آپ کی گمراہی کا سبب بن رہے ہیں، ان کو چھوڑنا پڑتا ہے، ان سے الگ ہونا پڑتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول، جو آئے گا پھر ہم ہدایت دیتے ہیں، پھر ہم ترقی دیتے ہیں۔ اگر کوئی قربانی کرتا ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں بھی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں ثواب من عند اللہ، بدلہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے اچھا بدلہ ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے کافر لوگ، ان کا الٹنا پلٹنا شہروں میں، کہ کافر لوگ یہ جو ان کی چمک دمک ہے، دنیا ان کے پاس شان و شوکت ہے، یہ کہیں دھوکے میں نہ ڈالے آپ۔ یہ حق کا معیار نہیں ہے، یہ حق کی پہچان نہیں ہے، دنیا حق کی پہچان نہیں ہے کہ جس کے بعد دنیا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو گیا۔ نہیں، یہ اللہ کے قریب ہونے کا معیار یا علامت نشانی نہیں ہے۔
فرماتے ہیں متاع القلیل، تھوڑا سا فائدہ ہے، کہ دنیا میں ہم ان کو فائدہ دیتے ہیں، پھر ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، آخرت میں تو ہے ہی کچھ نہیں نا، تو دنیا سے تو فائدہ اٹھا لیں۔ اب مومن کے لیے تو دنیا جیل خانہ ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ مومن جتنی تکلیف برداشت کرتا ہے دنیا میں تو اس حساب سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، آخرت میں اس کو بڑا درجہ ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ تو کافر ان کے مزے ادھر ہے، آخرت میں ہے کچھ نہیں۔ مومن کے لیے تو آخرت میں سب کچھ ہے، اس کا تو سب کچھ آخرت میں۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ اتقوا ربہم جنہوں نے جو اپنے رب سے ڈرے، تقوی اختیار کیا، گناہوں سے بچے، تو ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں ہوں گی، ہمیشہ کے لیے وہاں پہ رہیں گے۔ نزلا من عند اللہ، یہ مہمان نوازی ہے اللہ کی طرف سے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے، نیک لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے، ثواب۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتاری گئی، اور اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ان کی طرف اتاری گئی ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑی سی کم قیمت نہیں لیتے۔ اہل کتاب میں سے بعض ایسے جو ایمان لائے اپنی کتابوں پر بھی اور اس کتاب قرآن پاک پر بھی ایمان لائے، مثلا یہودی میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بڑے عالم تھے، تورات پر بھی ایمان لائے، قرآن پر بھی ایمان لائے۔ اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے پر یہودی تھے۔ بنیامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد مسلمان ہو گئے۔ عیسائیوں میں سے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ، یہ سارے عیسائی تھے، انجیل پر بھی ایمان لائے تھے، قرآن پاک پر بھی ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ تیز حساب والا ہے۔ اس کتاب پر ایمان لانے کا اجر بھی ان کو ملے گا اور قرآن پاک پر ایمان لانے کا اجر بھی ان کو ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اصبروا، صبر کر، صبر اختیار کر دنیا کی تکلیفوں پر، مشقتوں پر، مصیبتوں پر، مصائب پر، وصابروا، اور ڈٹے رہو ایمان پر، ثابت قدمی اختیار کر، ورابطوا، اور سرحدوں کی حفاظت کرو، سرحدوں کی حفاظت یعنی جو زمینی سرحدات ہیں ان کی بھی حفاظت کرو، کہیں کافر تم پر حملہ نہ کرے، کافر گھس نہ جائیں غلط ارادے سے، اور جو اعتقادی سرحدات، عقائد کی سرحدات ہیں تو ان پر بھی پہلے دو، ان کی بھی حفاظت کرو، عقائد کہیں خراب نہ ہو جائے، کہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ عبادات میں، کہیں کفر اختیار نہ کر، کہیں بدعت اختیار نہ کر، کوئی اور غلط نظریہ اختیار نہ کر، دین میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہ کر۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جی ذکر ہوگا جی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ قلت بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام نسألك أن تحيي قلوبنا وأن تنور صدورنا من نور معرفتك أبدا سرمدا سرمدا يا الله يا الله يا الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا لا موجود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مسجود إلا الله لا محبوب إلا الله لا معبود إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ ذکر دنیا کر کے دیکھا ذکر مولا کر کے دیکھ کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ خواہشوں کے پیچھے پڑ کر اب ذرا کچھ سوچ لے
نفس کو راضی کر کے دیکھا رب کو راضی کر کے دیکھ، عشق فانی کر کے دیکھا عشق باقی کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب ذکر سارے ذکر اللہ کر کے دیکھ۔ اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ وجل شأنہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ۔ اب یہ لفظ اللہ پکارا جائے گا تو اس تصور سے اللہ کو پکارنا چاہیے کہ جیسے کوئی پانی میں ڈوب رہا، اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہ، صرف اللہ، تو اس وقت اللہ کو کیسے پکاریں گے؟ تو اس طرح اللہ کو پکارنا چاہیے۔ یا کسی شخص پر کوئی چھت گھر جائے، ملبہ گر جائے، اب وہاں سے کوئی نکالنے والا اس کا نہ ہو، کوئی بچانے والا نہ ہو، موت نظر آ رہی ہے، اب اس وقت اللہ کو کیسے پکارے گا؟ تو اس طرح پکارنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وجل شأنہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم حبب إلینا الایمان وزینه فی قلوبنا وکر إلینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین وجعلنا من المتقین وجعلنا من الفائزین وجعلنا من المحسنین وجعلنا من المهتدین وجعلنا من الصائمین وجعلنا من المنفقین وجعلنا من المستغفرین وجعلنا من الصابرین وجعلنا من الشاکرین وجعلنا من المتقین وجعلنا لنا لسان صدق في الآخرین وجعلنا من ورثة جنة النعیم۔ یا ذا الجلال والاکرام ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا ذا الجلال والاکرام ہمیں اپنے اکرام نپاک و نپاک کی فہم و سمجھ نصیب فرما۔
یا اللہ ذی الجلال والاکرام مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں، مظلوم حال ہیں، ان کی مدد و نصرت فرما۔ فلسطین میں، غزہ میں ہمارے مظلوم بھائیوں اور بہنوں کی مدد و نصرت فرما، ان کو فتح، غلبہ، کامیابی، کمرالی نصیب فرما، ان کو امن والی، سکون والی، اطمینان والی زندگی نصیب فرما، ان کے اس مشکل سے، اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نکال دیجیے یا اللہ ذی الجلال والاکرام۔ پوری امت مسلمہ کو ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما، فرشتوں کے ذریعے ان کی سے مدد و نصرت فرما یا اللہ ذی الجلال والاکرام۔ ہم سب کو جہاد کرنے کی توفیق نصیب فرما، شہادت کی موت نصیب فرما، امت مسلمہ کو متفق متحد فرما، امت مسلمہ کے آپس کے افتراق، انتشار، عداوت کو دور فرما، یہود اور نصارہ کے آپس کے اتفاق، اتحاد کو ختم فرما، ان کے درمیان عداوت، افتراق، انتشار پیدا فرما، ان کا مال، ان کا اسلحہ ان کے خلاف استعمال فرما، مسلمانوں کو ان سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔